اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کی بہت ساری خوبیاں اور خصوصیات کو قرآن پاک میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور بالخصوص ایک اہم ترین خصوصیت جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ تذکرہ فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، اور بہترین امت ہونے کی وجہ ساتھ ہی بیان کرتے ہیں۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی کو دیکھ کر خاموش نہیں رہتے بلکہ برائی کو دیکھ کر اس سے روکتے ہو، منع کرتے ہو۔ اور ایک اور مقام پر اللہ نے بات ارشاد فرمائی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ باہم اولیاء ہیں، دوست ہیں، یعنی مومن مرد مومن مردوں کے دوست ہیں، مومن عورتیں مومن عورتوں کی دوست ہیں، سہیلیاں ہیں، ان کا آپس میں تعلق ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ دوستی کا سب سے پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دوست کو نیکی کا حکم دیں، اور اپنے دوست کے اندر کوئی برائی پائیں تو اس برائی سے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہ کون سی دوستی ہے کہ میرے سامنے میرا ایک دوست برا کام کر رہا ہے اور میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ جی میرے منع کرنے سے کہاں یہ رک جائے گا، اور جی میں تو اس کو نصیحت کر کے تھک چکا ہوں، میں نے تو اس کو بہت دفعہ کہا ہے۔ ہم اس طرح کے ہیلے بہانوں سے اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ اس طرح کے ہیلوں اور بہانوں سے ہماری جان اللہ تعالیٰ کے ہاں چھٹنے والی نہیں، کہ ہم یہ کہیں کہ جی میں نے تو اس کو بہت دفعہ بتایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا اگر انداز آپ پڑھیں، سورۃ نوح کا مطالعہ کیجئے، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو پکارا ہے، دعوت دی ہے دن اور رات، دن اور رات میں نے اپنی اس قوم کو دین کی طرف بلایا ہے، اور میری حالت یہ تھی کہ میں ان کو علی اعلان بھی دعوت دیتا تھا اور ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ جا کر بھی دعوت دیتا تھا، اونچی آواز سے بھی بلاتا تھا، آہستہ آواز سے بھی بلاتا تھا، اور اللہ ان کی حالت تو یہ تھی کہ جب بھی میں ان کو دعوت دیتا تھا، جب بھی میں ان کو تیری طرف بلاتا تھا، یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیا کرتے تھے۔ اس قدر بے رخی، اس قدر بے توجہی اور اس قدر غفلت کے باوجود حضرت نوح نے اپنے مشن میں کوتاہی نہیں برتی کہ آپ کسی سے بات کرنے جا رہے ہیں، آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بات کرنے کے بعد اسے چندہ مانگنا ہے، آپ نے بات کرنے کے بعد اس سے کوئی اپنا مفاد لینا ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں، صرف اور صرف ایک ہی مفاد ہے کہ یہ اللہ کی طرف آ جائے، ایک ہی مفاد ہے کہ یہ توحید کی طرف آ جائے۔ اور جب یہ بات کرنے کے لیے آپ کسی کے پاس جائیں اور آپ اس سے بات کرنا چاہیں اور اپنے کانوں کے اندر اپنی انگلیاں ٹھوس لے، بتلائیے آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا، آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اور یہ کام ایک اولو العزم پیغمبر کے ساتھ ہوا ہے۔ اولو العزم پیغمبر عام پیغمبر نہیں ہے، بہت بڑا پیغمبر ہے، عظیم پیغمبر ہے، جس کے تذکروں سے قرآن پاک بھرا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کی قوم نے یہ سلوک کیا، لیکن پھر بھی دعوت سے باز نہیں آئے، اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ ہم موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں تو موٹر وے کے اوپر آپ نے راستے میں دیکھا ہوگا جگہ جگہ پہ
سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ حد رفتار 120 کلومیٹر. آپ 5-10 کلومیٹر آگے جائیں گے پھر لکھا ہوگا حد رفتار 120 کلومیٹر ہے. پھر آگے جائیں گے پھر لکھا ہوگا حد رفتار 120 کلومیٹر ہے. پھر کہیں یہ لکھا ہوگا کہ دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے. اور اسی طرح کی دیگر باتیں لکھی ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ بار بار کی یاد دہانی کیوں کی جا رہی ہے؟ اگر موٹر وے پہ انٹرچینج سے داخل ہوتے ساتھ ہی ایک مرتبہ سارے بورڈ لگا دیے جائیں اور کہنے کے لیے تو بات کافی ہے کہ بھائی یہاں سے آپ نے سفر کرنا ہے تو آپ کی حد رفتار یہ ہوگی اور آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے. لیکن بار بار کی یاد دہانی کیوں ہو رہی؟ ہر 5-10 کلومیٹر کے بعد یہ بورڈ ہمیں نظر کیوں آتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بھول جاتا ہے, انسان غافل ہو جاتا ہے. پھر جب تھوڑا سا کراس کرے گا پھر نظر آئے گا, پھر اسپیڈ کو واپس لے آئے گا. پھر تھوڑا سا کراس کرنے کی کوشش کرے گا, سامنے پھر بورڈ آ جائے گا, پھر واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گا. یہی بات دعوت کے اندر ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں اور دعوت دیتے رہیں. آپ کی دعوت سے یہ ہوگا کہ نیکی بڑھتی چلی جائے گی اور برائی کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا. اور آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے یہی مشن لے کے آئے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلانا اور لوگوں کو برائی سے منع کرنا. رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 7ویں سپارے کے اندر کہ ہم نے رسول بھیجے ہیں اور وہ رسول کیا کرتے تھے؟ وہ لوگوں کو خوشخبری دیا کرتے تھے, لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے. نیک اعمال پر جنت کی خوشخبری اور برے اعمال پر جہنم کی وعید. یہ ساری باتیں وہ کیوں کرتے رہے؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ, تاکہ کل قیامت کے دن کوئی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہ کہہ دے اے اللہ مجھے تو کوئی کہنے والا آئے نہیں تھا. ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. ابھی کوئی بندہ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھ تک تیری بات نہیں پہنچی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیج کر لوگوں کی اس حجت کا خاتمہ کر دیا, لوگوں کی اس دلیل کا بالکل خاتمہ کر دیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ. اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے, خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے, لوگوں کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے. ایک اور مقام پہ اللہ فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق دے کر بھیجا ہے, حق کے ساتھ بھیجا ہے. اور مقصد کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں کو خوشخبری بھی دیں گے اور آپ لوگوں کو ڈرائیں گے بھی. یہ جو انداز ہے نا, خوشخبری دینا اور لوگوں کو ڈرانا, دونوں کام جب آپ ساتھ ساتھ کریں گے تو آپ کی دعوت مؤثر ہو جائے گی. ہم میں سے بعض لوگ یا تو صرف خوشخبری دیتے ہیں یا صرف ڈراتے ہی رہتے ہیں. دونوں کام ساتھ ساتھ کرنے ہیں کہ بھائی نماز پڑھیں گے اللہ کی طرف سے جنت ملے گی, بھائی روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا, زکوٰۃ دیں گے اللہ مال کے اندر برکت پیدا کرے گا, بھائی اچھا اخلاق رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا. اور اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اگر آپ روزہ نہیں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی ناراضگی ہے. آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ مال کے اندر سے برکت کو ختم کر دے گا. یہ دونوں باتیں جب آپ ساتھ بیان کریں گے تب جا کے دعوت کا اثر ہوگا اور لوگ آپ کی بات کو ماننے کی طرف متوجہ ہوں گے. سامعین محترم, بنی اسرائیل ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم, کہ بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی. کن کے ذریعے سے؟ حضرت داؤد کے ذریعے سے لعنت کروائی گئی اور حضرت عیسیٰ بن مریم کے ذریعے سے. ان دونوں انبیاء نے بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کی. کیا وجہ تھی لعنت کرنے کی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اس وجہ سے وہ لعنت کے مستحق ٹھہرے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے. کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه. وہ ایک دوسرے کو برائی کے کاموں سے روکا نہیں کرتے تھے. میرے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہے میں خاموش بیٹھا ہوں, مجھے کیا لگی ہے, اس کی اپنی زندگی ہے, میری اپنی زندگی ہے, ہر ایک کی پرسنل لائف ہے.
آپ کسی کو چھیڑے نہیں اور اپنے آپ کو اپنا مسلک یا اپنی بات چھوڑے نہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے جملہ نکال لیا ہے. کسی کو چھیڑے نہیں اور اپنے آپ کو اپنا چھوڑے نہیں میرے بھائی. اگر کوئی برائی کر رہا ہے, کوئی غلطی کر رہا ہے, تو مجھے اس کو تھوڑا سا چھیڑنا پڑے گا. اور چھیڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو تنگ کرنا ہے. چھیڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حق بات بتلانی ہے, اس کو درست بات بتلانی ہے, اس کو قرآن و سنت کی طرف لے کے آنا ہے. اور اگر میں ایسے ہی خاموش بیٹھا رہوں تو ایک تو وہ برائی پھیلے گی, اور دوسرا میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم قرار پاؤں گا کہ میں کہہ سکتا تھا, کر سکتا تھا, میں نے کیوں نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہت اہم ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بھی نبی میری امت کے آنے سے پہلے آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِي حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِي وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِي. فرمایا کہ اس کے ساتھ کچھ حواری ہوا کرتے تھے. ہر نبی کے ساتھ کچھ اس کے دوست ہوا کرتے تھے, کچھ اس کے حواری ہوا کرتے تھے, اور وہ کیا کرتے تھے, وہ اس کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑتے, اس کی بات کو مانا کرتے تھے. اور پھر ثم انها تخلف من بعدهم خلوف. فرمایا کہ جب وہ لوگ چلے گئے, جب ان کے حواری چلے گئے, اس پیغمبر کے حقیقی پہلے ماننے والے چلے گئے, تو ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے جن کا وتیرہ کیا تھا, یقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. کہ وہ بات کو کام کرتے تھے جو وہ کہتے نہیں تھے, اور جو وہ کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے. قول و فعل کا تضاد تھا. زبان سے کچھ کہتے تھے اور اپنے عمل میں کچھ کرتے تھے, اور جو وہ کرتے تھے وہ زبان سے کہتے نہیں تھے. فرمایا فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. فرمایا کہ جس نے ایسے لوگوں کے خلاف کوشش کی, ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کیا, فهو مؤمن, وہ مومن ہے, وہ صاحب ایمان ہے. پھر آپ نے فرمایا ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. جس کسی نے ایسے لوگوں کے خلاف اپنی زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. اور جس کسی نے ایسے لوگوں کے خلاف اپنے دل سے جہاد کیا وہ بھی کیا ہے, مومن ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. فرمایا کہ اگر دل میں بھی ان کی اس عمل کو برا نہیں جانتا ہے تو فرمایا کہ اس کے بعد تو پھر ایمان باقی ہی نہیں رہتا ہے, اس کے بعد تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث جو ابو سعید خدری کی روایت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جو کوئی تم میں سے کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو کیا کرنا چاہیے, فلیغیرہ بیدہ. اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. سب سے پہلا اور اہم ترین قدم یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکے, اور یہ اس مقام پر ممکن ہو سکتا ہے جہاں پر آپ کا غلبہ ہو, آپ کے پاس طاقت ہو. مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر کے اندر اپنے ہاتھ سے برائی کو روک سکتے ہیں. آپ والد ہیں, آپ بڑے بھائی ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اس برائی کو اگر آپ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں روکے. اگر آپ حاکم ہیں اپنے علاقے کے اندر, اپنے حکومت کے اندر, اگر آپ برائی کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اللہ نے آپ کو طاقت دے رکھی ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکنا ہے. اور اس کے بعد فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں طاقت نہیں, جن کے پاس غلبہ نہیں ہے, تو انہوں نے کیا کرنا ہے, اپنی زبان سے. اور ہم میں سے 99% لوگ ایسے ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنی زبان سے آپ اچھے انداز سے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں. کوئی بھائی میرا گانا سن رہا ہے, اس کو روکے یار گانا جائز نہیں. کوئی بھائی میرا کوئی غلط چیز دیکھ رہا ہے, اس کو روکے میرے بھائی یہ کام ٹھیک نہیں ہے. کوئی نماز سے بھاگ رہا ہے, اس کو نماز کی طرف لے کے آئے کہ بھائی نماز پڑھنا فرض ہے. کوئی اور میرا بھائی ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے, اس کو لے کے آئے, اس کام اچھے کام کی طرف لے کے آئے کہ بھائی یہ کام نہ کرو, یہ کام کرو. اپنی زبان کے ذریعے سے دعوت دینا. فرمایا کہ جو یہ کام کرے فبلسانہ, تو وہ بھی کیا ہے, مومن ہے. فإن لم يستطع فبقلبہ. اگر اپنی زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو کم از کم اس کو اپنے دل کے اندر برا جانے. اور یہ سب سے ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے, سب سے کمزور ترین حصہ ہے. اور ہم میں سے آج کل اکثر لوگ اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور کئی تو اس سے بھی فارغ ہو چکے ہیں. کتنی ہی برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر ایسی ہیں, ایسی آ چکی ہیں جن کو دیکھ کر ہمارے دل کے اندر کوئی ملال پیدا نہیں ہوتا.
آج سے 10-15 سال پہلے جب ہم ایسی کوئی برائی ہوتا ہوا دیکھتے تھے تو اور کچھ نہیں تو کم از کم ہمارے دل کے اندر خیال پیدا ہوتا تھا. لیکن اب چونکہ ہم برائیوں میں اس قدر رچ بس چکے ہیں اور اس قدر برائیاں ہمارے ہاں عام ہو چکی ہیں کہ اب ہم دل کے اندر بھی اس بات کو برا جاننے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ بھی اگر ایمان ختم ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہم کیا کریں؟ تو سامعین محترم، کم از کم اپنی زبانوں کا استعمال کرنا چاہیے، زبان کے ذریعے دعوت کو عام کریں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. فرمایا الا فکلکم راع، لوگوں سن لو تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. یہ اللہ کے رسول نے ہم میں سے ہر شخص کے اوپر ذمہ داری ڈال دی ہے. وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی غیر ذمہ دار بنانے کی کوشش کرے، اللہ کی طرف سے وہ ذمہ دار ہے. الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے. پھر آپ نے اس کی مزید وضاحت فرمائی، فالامام راع ومسئول عن رعیتہ. جو بادشاہ ہے، حاکم وقت ہے، وہ بھی نگران ہے اور اس سے اس کی پوری رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے. کون سوال کرے گا؟ نیب نے سوال کرنا ہے؟ ایف بی آر نے کرنا ہے؟ نہیں، اللہ سوال کرے گا. کس سے؟ حاکم وقت سے. آج لوگ بہت شوق سے اس کام کی طرف آتے ہیں نا کہ ہم نے 22 کروڑ عوام کی اوپر حکمرانی کرنی ہے، بڑے شوق سے یہ کام کرتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 22 کروڑ عوام کا اگر ہمیں جواب دینا پڑ گیا ہم کہاں جواب دیں گے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کا جواب نہیں دے سکتے، ہم اپنا جواب نہیں دے سکتے، ہم لوگوں کا جواب کیسے دیں؟ اس لیے حضرات صحابہ کرام ان عہدوں سے بھاگا کرتے تھے، ان عہدوں سے، ان حکومتوں سے اپنے آپ کو دور رکھا کرتے تھے. ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا. فرمایا کہ وہ مسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہل بیتی. اور آدمی اپنے گھر والوں کے بارے میں نگران ہے، ذمہ دار ہے. وہو مسئول عن رعیتہ. ہر آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کی بیوی کے بارے میں، اس کے بچوں کے بارے میں. اور ہم میں سے بہت سارے لوگ شادی شدہ ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنے بچوں کو خالی دنیا کی تعلیم دے دی ہے، دنیا کے ہنر سکھلا دیے ہیں، بس میری ذمہ داری پوری. ہاں، دنیا والوں کی نظر میں تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو چکی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی. اللہ نے آپ پہ جو ذمہ داری ڈالی تھی وہ بچوں کے حوالے سے یہ تھی کہ آپ نے بچوں کو دین کی طرف لے کے آنا ہے، بچوں کو دیندار بنانا ہے. اگر آپ اپنی اس ذمہ داری سے غافل رہے تو کل اللہ کے ہاں جواب کے لیے تیار رہیں کہ ہم نے کل اللہ کو جواب کیا دینا ہے. میں کیا کرتا رہا اپنے بچوں کے حوالے سے؟ میں نے بچوں کو سارا کچھ پڑھا دیا، بیوی کے لیے ہر آسائش مہیا کر دی، ہر اس کی فرمائش 1 منٹ کے اندر اس کے سامنے لا کے پوری کر دی. لیکن جب دین کی باری آتی تھی تو میں کہتا تھا اور یہ خود سمجھ جائیں گے. جی ایسے ہے کہ نہیں؟ کتنے والدین جو بات کہتے ہیں، اور جی جب بڑے ہوں گے تو خود ہی کر لیں گے، اور جی خود سمجھ جائیں گے. دنیا کے بارے میں تو آپ کا یہ رویہ نہیں ہے، دنیا کے علوم و فنون کے بارے میں تو آپ کا یہ رویہ نہیں ہے. دین کے بارے میں یہ رویہ کیسے آ جاتا ہے؟ وہ جی بچہ خود پڑھ لے گا، اور جو خود بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا. نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے اس کو خود دین کے راستے پہ لگانا ہے. فرمایا کہ ہر آدمی اپنے گھر والوں کے حوالے سے نگران ہے. پھر اللہ کے رسول نے مزید فرمایا والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها. عورت اپنے خاوند کے گھر میں بھی نگران ہے. اپنے خاوند کے گھر میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کے حوالے سے عورت بھی کیا ہے؟ مسئول ہے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال کیا جائے گا کہ تو نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی. پھر آگے فرمایا والعبد راع فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ. اللہ کے رسول نے کام اوپر سے شروع کیا تھا، حاکم سے شروع کیا، پھر مرد کے پر بات آئی، پھر عورت پہ بات آئی. اس کے بعد اللہ کے رسول نے جو آخری بندہ تھا کسی معاشرے کا، سب سے نچلا طبقہ، فرمایا کہ غلام ہے، اس سے بھی سوال کیا جائے گا. غلام کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. غلام سے بھی اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے جو اس کے مالک نے اس پر عائد کی تھی ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے مالک کی ذمہ داریاں پوری کی تھی کہ نہیں کی. سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی دعوت کے حوالے سے کوئی موقع، جو موقع آپ کو ملتا آپ اس موقع کو ضائع نہیں کرتے تھے.
اور یہ واقعہ آپ حضرات نے بہت دفعہ سن رکھا ہے. حضرت صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے اندر صحابہ کرام نے ان کو گرفتار کیا اور لا کر مسجد نبوی کے اندر ستون کے ساتھ باندھ دیا. اب یہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اور صحابہ کرام نے لا کر باندھ دیا. صحابہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ یہ جو شخص ہم پکڑ کے لے آئے ہیں یہ کون ہے. وہ بعد ان کو پتہ چلا کہ یہ تو نجد کے علاقے میں جو بہت بڑا قبیلہ ہے، بنو حنیفہ اس کا نام ہے، اس کا یہ سردار ہے، بہت بڑا سردار آدمی ہے. انہوں نے لا کر باہر باندھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ تشریف لائے، آپ جان گئے، آپ پہچان گئے کہ یہ تو سردار ہے. تو آپ نے ثمامہ سے کہا ما عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا خیال ہے. اس سے پہلے ثمامہ کی مسلمانوں کے ساتھ جنگیں ہو چکی تھی اور مسلمانوں کا یہ خون بہا چکا تھا. تو ثمامہ نے جواب میں کیا کہا، ان تنعم تنعم ذا شاکرین وَإِن تَقْتُلْ زَادَ مِن. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو کوئی بات نہیں، میں نے بھی آپ کے بندے مارے ہیں، آپ مجھے مار دیں گے، کام برابر ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے، مجھے معاف کر دیں گے تو آپ کے اس احسان کی قدردانی کی جائے گی، میں قدر کروں گا آپ کے اس احسان کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ادھر ہی رہو. دوسرے دن آپ دوبارہ تشریف لے آئے. اس دوران اس کی خدمت بھی ہوتی رہی ہے. ثمامہ مسلمانوں کے حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں، مسلمان مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول درس دے رہے ہیں، پورا دن ثمامہ بن اسال مسلمانوں کی زندگیوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، مسجد کے ستون کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. دوسرے دن دوبارہ اللہ کے رسول آئے اور آ کر پھر سوال کیا، اے ثمامہ بتاؤ کیا خیال ہے. پھر کہنے لگے، وہی جواب دیا. کہا میں نے کل جو جواب دیا تھا آج میرا وہی جواب ہے، اگر احسان کریں گے احسان کا بدلہ ملے گا، اور اگر آپ مجھے مار دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. تیسرے دن دوبارہ اللہ کے رسول آئے، پھر آ کر پوچھا ثمامہ کیا خیال ہے. تو ثمامہ نے کہا کہ بھئی میرا وہی جواب ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو آزاد کر دو. ثمامہ کو کیا کر دو، آزاد کر دو، چھوڑ دو. اب ثمامہ وہاں سے نکلتے ہیں اور مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں، اور مسجد سے باہر جب نکلتے ہیں تو ایک کسی باغ کے تلاش میں، کسی چشمے کے تلاش میں وہاں جاتے ہیں اور چشمے کے پاس پہنچ کے غسل کرتے ہیں. غسل کر کے واپس مدینہ آتے ہیں، واپس مسجد نبی میں داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہوتے ساتھ ہی کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایسا ثمامہ کے دل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز نے اثر ڈالا کہ ثمامہ جو مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شہید کیا ہوا تھا، وہ موقع پا کر بھی مدینہ سے باہر نہیں نکلا، بلکہ واپس آ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول سے کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول آج سے پہلے اللہ کی قسم ہے سب سے زیادہ اگر میری نظر میں کوئی بدترین چہرہ تھا تو وہ آپ کا چہرہ تھا، لیکن آج کے بعد اس کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ اگر کوئی ہے تو وہ آپ کا چہرہ ہے. اے اللہ کے رسول آج سے پہلے اگر میری نظر میں سب سے برا دین اگر کوئی تھا تو وہ دین اسلام تھا، لیکن آج کے بعد میری نظر میں سب سے اچھا دین اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے، دین اسلام ہے. تو یہ دلوں کی حالت، دل کی حالت کیسے تبدیل ہوئی ہے، دعوت کے ذریعے دعوت دی گئی ہے، اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے، خدمت کے ذریعے. 3 دن ان کی خدمت کی، اچھی خاصی خدمت کی، اچھا کھلایا، اچھا پلایا اور بڑے احترام سے پیش آئے. تو 3 دن کے بعد کیا ہوا، ثمامہ بن اسال مسلمان ہو جاتے ہیں. سامعین محترم، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابیہ ہیں، اور یہ حضرت انس بن مالک کی والدہ ہے. جب یہ بیوہ ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا اور کہا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو ام سلیم نے کہا کہ بھائی میں مسلمان ہوں اور تم کافر ہو. یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. تم کافر ہو، میں مسلمان ہوں، اور کسی مسلمان کا کسی کافر کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس لیے میں تم سے شادی نہیں کر سکتی. تو ابو طلحہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم تو ویسے ہی بہانہ بنا رہی ہو، اصل بات کوئی اور ہے، وہ یہ ہے کہ شاید تم کسی مال والے آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہو. تو ام سلیم نے کیا بات کہی، اللہ اکبر کبیرہ. اس دور کی عورتیں بھی کیسے دین کی دعوت دیا کرتی تھی. ام سلیم نے کہا اے ابو طلحہ اگر تم یہ بات کرتے ہو تو میں تمہیں یہ بات کہتی ہوں، یہ آفر دے رہی ہوں کہ تم اسلام قبول کر لو،
مجھے تم 1 روپیہ بھی مہر نہ دو، یہ تمہارا اسلام قبول کرنا ہی میرا مہر بن جائے گا۔ ابو طلحہ نے کہا اچھا اتنی زبردست آفر ہے؟ فوری طور پہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس طرح سے وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ اور حضرت انس بن مالک فرمایا کرتے تھے اپنی والدہ کے بارے میں کہ ایسا مہر آج تک کائنات میں کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ کسی کے مسلمان ہونے کو کسی عورت نے اپنا حق مہر قرار دے دیا کہ آپ مسلمان ہو جائیں بس مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام گزرے۔ ایک مرتبہ ان کے گھر میں چور داخل ہو گئے اور یہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، رات کا وقت ہے، اور وہ چور جو ہے وہ گھر کے اندر دیکھ رہا ہے، کوئی چیز تلاش کر رہا ہے کہ مجھے مل جائے جا کے بیچ دوں۔ کافی دیر تلاش بسیار کے بعد اسے کچھ نہ ملا۔ مالک بن دینار اپنی نماز سے فارغ ہوئے پکڑ لیا، چور کو پکڑ لیا، اس کو کہنے لگے کہ تم ہمارے گھر میں آئے تھے دنیا کی کوئی چیز لینے کے لیے، بھائی دنیا کی کوئی چیز تمہارے پاس کوئی خاص ہے نہیں، اگر تمہیں کوئی آخرت چاہیے تو میں وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، آخرت کی کوئی چیز تمہیں چاہیے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے جی دنیا تو ملی نہیں، آخرت تو دے دیں۔ بیٹھ گیا ادھر ہی۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت کرنا شروع کی، اس کو چوری کی چوری کی جو شناعت ہے، چوری کی قباحت ہے، اس کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا۔ اتنی نصیحت کی، اتنی خوبصورت باتیں بتائیں کہ وہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے رونے شروع ہو گیا اور اپنی سابقہ زندگی سے توبہ طائب ہو گیا۔ اب صبح نماز کا وقت ہوا تو دونوں جو ہے نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ مالک بن دینار ایک چور کے ساتھ، کیونکہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ چور ہے، مالک بن دینار اتنا بڑا امام ایک چور کے ساتھ مسجد میں آ رہا ہے۔ تو امام مالک سے جب سوال کیا گیا مالک بن دینار سے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، تو مالک بن دینار نے کہا جاء لیسرقنا فسرقنا قلبہ، یہ آیا تھا ہمارے پاس ہماری چوری کرنے کے لیے، لیکن ہم نے اس کے دل کو چوری کر لیا ہے، ہم نے اس کا دل لے لیا ہے۔ اور یہ دیکھیں بالکل کیسے اس کی دل کی کیفیت بدلی ہے۔ تو سامعین محترم، وہ لوگ تو موقع تلاش کرتے تھے کہ کسی طرح سے ہماری وجہ سے کوئی بندہ دین کی طرف آ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے جب خیبر کی طرف روانہ کیا تو ان کو یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اے علی آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے جنگ پہ جاتے جب وہاں پہنچیں گے تو آپ نے وہاں جا کر سب سے پہلے ان کو اسلام کی طرف دعوت دینی ہے، جاتے ساتھ ہی تلوار شروع نہیں کر دینی بلکہ پہلے دین کی دعوت دینی ہے۔ فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا لکان خیر لک من حمر النعم، فرمایا کہ اے علی اگر آپ کے ہاتھ پر یا آپ کی وجہ سے اللہ کسی ایک بندے کو بھی ہدایت دے دیتا ہے نا تو یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سامعین محترم، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ جا رہے ہیں مسجد کی طرف، کسی راہگیر کو پکڑ لیا آؤ یار نماز پڑھ لیتے ہیں، کسی دوست کو پکڑ لیا آؤ یار نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آپ جمعے کے لیے آ رہے ہیں، کوشش کی کہ ساتھ کسی کو پکڑ کے جمعے کے لیے لیا ہے۔ آپ اتنی بھی کوشش کر لیں، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے اس کی دل کی کیفیت بدل جائے۔ اب جب تک وہ نیکی پر رہے گا، جب تک وہ اچھائی کرتا رہے گا، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا، آپ کو اس کی نماز کا بھی اجر ملتا رہے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، فرمایا کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے وہ خود کرنے والا ہے۔ تو سامعین محترم، ہم سب اس بات کے پابند ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، اچھائی کی طرف بلائیں، اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ذمہ داری سے عہدہ برآں ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔